جناب گرامی قدر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کو برکتوں والا بنا دے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں رکھ دے۔ وبلغنا رمضان، اور مہربانی فرما یہ رجب اور شعبان اگر برکتوں میں دیا ہے نا تو اے اللہ ہمیں پھر رمضان بھی عطا فرما، صحت کے ساتھ عطا فرما۔ عزیزان گرامی قدر، شعبان عبادت کے لحاظ سے، ریاضت کے لحاظ سے، توبہ کی قبولیت کے لحاظ سے بہت ہی اہم ہے۔ ہر ادارے کا کوئی نہ کوئی ایک خاص دن ہوتا ہے جس دن اس کا آڈٹ کیا جاتا ہے۔ وہ بینک ہیں، وہ فیکٹریاں ہیں، وہ اسکولوں کالجز ہیں، بزنس ہے، کاروبار ہے، کوئی سا بھی ہے، اور جو اپنے حساب کتاب نہیں کرتا، جو اپنا آڈٹ نہیں کرتا، وہ ادارے زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتے۔ وہ ادارے زیادہ دیر تک، بعض لوگ تو ہوتے ہیں کہ روزانہ ہی حساب کرتے ہیں، اور ایسے بھی احباب میں نے دیکھے جو گھر میں اشیاء کا لانا کہ میرے پاس کتنی رقم تھی، کتنی آئی، کتنی بچی، ہر ایک چیز، ایچی بیچی جسے بولتے ہیں نا، ہر ایک چیز ان کے پاس لکھی موجود ہوتی ہے کہ جب مہینے بعد اگر مجھے کسی کو حساب دینا پڑے تو مجھے پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے کہ اتنے پیسے آئے تھے، لگے کہاں پہ۔ تو اسے کہتے ہیں آڈٹ کرنا۔ تو ہر ادارہ، ہر فیکٹری، ہر بندہ جو ہے نا وہ آڈٹ سال بعد ہے، وہ جو بھی اس کا، زیادہ تر کئیوں نے جون کا مہینہ رکھا ہوا ہے، کئیوں نے مارچ کا مہینہ رکھا ہوا، جس میں آڈٹ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ اگلے سال کے لیے بجٹ دیا جاتا ہے کہ اب تمہارے پاس بجٹ کتنا ہے اور اس بجٹ میں تم کیا کیا کر سکتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک نے بندے کے آڈٹ کے دن رکھے ہیں شعبان میں، پورا حساب کتاب۔ اب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ شعبان میں حساب کتاب لیتا ہے تو پورا سال۔ رب کریم کی نگاہ سے کوئی کام اوجھل نہیں ہے، کوئی کام اوجھل نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے، لیکن رب نے کچھ دن، کچھ راتیں ایسی شانوں والی بنا دی جس میں بندہ عبادت کر کے اللہ کا قرب پا سکتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ مقام قربیت جب آ جائے گا تو جیسے ہی وہ اس کے لب ہلیں گے توبہ کے لیے، اللہ پاک اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ یہ تب ہوگا جب بندے کے دل میں احساس ذمہ داری پیدا ہو۔ بیٹا میری بات سنیں، چھوٹے بچوں سے گزارش ہے، میری بات سنیں ذرا، پھر پروگرام کا نا مزہ آئے گا، لطف آئے گا۔ احباب سے التماس ہے ذرا بچوں کو نا اپنے پاس بٹھا کے، بڑی یہ چند ایک باتیں ہیں اور انشاءاللہ یہ دنیا میں بھی کام آئیں گی، آخرت میں بھی کام آئیں گی۔ عزیزان گرامی قدر، ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بزرگ آتے ہیں، بارگاہ نبوی میں آ کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ بدو شخص تھا، حضرت علی حیدر قرار کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، بدو نے آ کے، کیونکہ بعض اوقات ہوتا تھا کہ ہمیں جو ہوتا تھا کہ سوال نہیں ہم کر پاتے تھے، ڈر ہوتا تھا، خوف ہوتا تھا، جب اس طرح کا کوئی بندہ آتا تو ہمارے لیے بھی علم کا در کھل جاتا تھا۔ تو انہوں نے سوال کیا بزرگوں نے آ کے بارگاہ نبوی میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کو کس نے لینا چاہتا؟ اللہ تعالیٰ ہی لے گا۔ بزرگ کہتے ہیں اس دن اور تو نہیں کوئی حساب لے گا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، اللہ ہی حساب لے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں اچھا پھر تو گل بن گئی، پھر گل بن گئی۔ اگر رب نے حساب لینا تو میں تے پڑھیا وہ رحیم ہی بڑا ہے، وہ کریم ہی بڑا ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں آ جائے تو مجھ جیسا بندہ بھی بخشا جائے گا۔ وہ یہ سن کے بڑا خوش آگے چل پڑا۔ اللہ اکبر۔ تو ہم حیران رہ کے بندے نے سوال کیا کیا اور چل دیا خود ہی خوش ہو کے۔ جب وہ بندہ چلا گیا، بدو چلا گیا، تو ہم نے بارگاہ نبوی میں عرض کرنے والے تھے کہ ہم نے کریم آقا علیہ السلام کے چہرے پہ ایک عجیب سی رونق دیکھی، چمک دیکھی، کیونکہ جب آپ خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ، تو حدیث مبارکہ میں آتا سونے کی طرح جگمگاتا تھا، تو آپ کے چہرے میں چمک آ گئی، عجیب سی ایک رقت آ گئی۔ آپ فرماتے علی وہ ہے تو بدو تھا
سوال بڑا اچھا کر گیا اور سمجھا بھی بڑے اچھے طریقے سے گیا. انہیں معلوم ہے کہ خالق کریم نے ارشاد فرمایا مالکی یوم الدین، مالکی یوم الدین، جزا کے دن کا مالک ہے تو وہ رب ذوالجلال ہے، وہ رب ذوالجلال ہے. بندے کو احساس ذمہ داری آ جاتی. اب اس میں دیکھا جائے استاد سخت ہو نا کسی کالج کا، کسی یونیورسٹی کا استاد سخت ہو، وہاں وہی پڑھ سکتا ہے جو صاحب علم ہوتا ہے. اسے وہ استاد بڑا اچھا لگے گا، کہتا ہے یار رولز ہے کمال، وہ اپنے موضوع سے ہٹتا ہی نہیں، وہ جس موضوع پہ ہے اسی موضوع پہ بیان کرتا ہے، کلاس میں کسی کو ہلنے بھی نہیں دیتا ہے. بڑا کمال کا فن ہے. لیکن یہ تعریف وہ کرے گا جو علم کا ذوق رکھتا ہو، جو علم کا شوق رکھتا ہو. وہ کہتا ہے یہ جناب یہ علم دیتا ہی بڑا ہے، یہ علم کے سوا بولتا ہی نہیں. اللہ اکبر. اور جس نے پڑھنا نہیں تو کہتا ہے یہ سختی بڑا، اس کو کوئی وہ جناب اسے کوئی استاد اچھا لگتا ہی نہیں. جو پڑھانے والا استاد ہے نا وہ کسی بچے کو اچھا لگتا نہیں جس نے نہیں پڑھنا ہوتا. اللہ اکبر. جس نے گناہ کیے ہوتے ہیں نا، گناہ پہ گناہ، گناہ کے پہ گناہ، اسے رب بڑا قہار نظر آتا ہے، رب بڑا جبار نظر آتا ہے. اور جس نے رب کی غفاریت کو پڑھا، جس نے رب کی رحمانیت کو پڑھا، جس نے رب کے فضل کو پڑھا، وہ کہتا ہے رب سے بڑا کوئی مہربان ہے ہی کوئی نہیں. کائنات میں اگر کوئی کرم کرنے والا ہے تو وہ خالق کریم کی ذات ہے. اس لیے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو میں نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ دیکھوں کہ کون اچھے عمل کرتا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آزمائے دیکھے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے. زندگی اور موت کی تخلیق اسی وجہ سے کی گئی کہ اگر موت کی تخلیق نہ ہوتی تو انسان بڑا جابر رہتا، موت کی تخلیق نہ ہوتی تو انسان جو ہے فرعونیت کا جو درجہ پا جاتا. موت کو یاد کر کے بڑے بڑے بھی کانپنے لگتے ہیں. پہلے جوانی میں بڑے تھے، جابر تھے، جیسے ہی تھوڑا سا بیماری نے آ لیا نا پھر کہتے ہیں یا اللہ مجھے معاف کر دے. یہ رات ایسی ہے جب بندہ یہ کہہ دیتا ہے رب معاف فرما دیتا ہے، رب معاف فرما دیتا ہے. عزیزان گرامی قدر اسی کی بارگاہ میں آ جاؤ. دوسرے مقام پہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا توبو الی اللہ، اے اللہ کے بندو توبہ کر لو. توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اچھی توبہ کر لو، سچی توبہ کر لو، ستھری توبہ کر لو. عزیزان گرامی قدر ہم توبہ بھی رسمی کرتے ہیں، توبہ بھی رسمی کرتے ہیں. جس طرح ہم صلح رسمی کرتے ہیں نا اس طرح توبہ بھی رسمی کرتے ہیں. کسی رشتہ دار میں آپس میں کوئی ناراضگی ہو گئی، ان کی صلح کہتے ہیں یار شادی ہے بیٹے کی بیٹی کی تو دعوت دینے جانا ہے. وہ دوسرے کہتے ہیں یار چلو آ گئے نا تو تم نیمدرا جا کے 200 روپیہ ڈالنا تیری صلح ہی صلح. یہ جو بغیر اس طرح کی نیمدروں والی صلح ہوتی نا یہ عارضی صلح، دکھلاوے کی صلح ہوتی. یہ حقیقی دل اس کا صاف نہیں ہوا، بس جا کے بیٹھا کہتا ہے جی 500 روپے دیں گے 1000 روپے دیں گے، چلو جی اپنا ورت برتاؤ کیا، کچھ لقمہ لگایا نہیں لگایا جناب منہ دکھا کے وہاں سے چل دیا. یہ ہوتی ہے رسمی صلح جس کا شرع میں کوئی اس کا حکم نہیں. شرع میں حکم ہے تو دل کو صاف کرنا. اور جس کی ستھری صلح ہوئی ہوتی ہے نا، صاف دل سے جو صلح کرتا ہے وہ شادی بیاہ کے دن نہیں آتا، وہ 2 دن پہلے ہی آ کے کہتا ہے جناب میرے لیے کوئی حکم ہے تو بتاؤ، میں آپ کے کس کام آ سکتا ہوں، میں جناب روٹی پہ ڈیوٹی دے دوں، میں فلاں پہ کیوں کروں، یہ چیز لے آؤں یہ چیز لے آؤں. نہیں، اگر کوئی کام نہ کہا جائے، کوئی اسے کام نہ کہا جائے تو وہ کہے گا یار تو نے پھر اپنے دل سے نا میل نہیں نکالے، مجھے بتا میں جناب دل صاف کر کے آیا ہوں، خدا را دل صاف کر کے آیا، مجھے کام بتاؤ میں وہ کر گزروں گا. اللہ اکبر. کتنے ستھرے انداز سے بزرگوں نے سمجھایا. کہتے ہیں جس طرح رسمی صلح ہوتی ہے بندہ منہ دکھلا کے آتا ہے اور چلا جاتا ہے، یہ رسمی توبہ ہوتی ہے کہ جناب خاص کسی رات میں آ گئے، معراج شریف کی رات آئی، شب برات کی آئی، یا وہ 27ویں کی رات آ گئی، جناب وہ عید کا دن آ گیا، رسمی سا ہم بارگاہ الہی میں آئے، سجدہ کیا نہ کیا، دعا مانگی نہ مانگی اور چل دیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے جناب یہ آیا تھا، یہ جناب رات کو جناب یہاں بھی آیا تھا فلاں کے. یہ ہوتی ہے رسمی توبہ. سچی توبہ یہ ہوتی ہے جو اپنا من صاف کر لے، جو ستھرا کر لے، جس کے دل کی میل کچیل دھل جائے، جس کا دل اللہ اور اس کے نبی کی محبت سے منور ہو جائے، جس کے دل میں پھر شیطانیت نہ رہے، جس کے دل سے وسوسے دور ہو جائیں،
جس کا سینہ میرے نبی کی محبت سے منور ہو جائے، پھر اس کی توبہ کو دیکھ، وہ توبہ ایسی توبہ ہوتی ہے کہ اس بندے کا پھر سجدے سے سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا ہے۔ وہ جب بھی اذان ہوتی ہے وہ دوڑتا ہوا مسجد کی طرف آتا ہے کہ یار ابھی تو میں نے توبہ کی، اب نماز چھوڑوں گا تو میرا رب کیا کہے گا؟ وہ بندے ابھی تو نے توبہ مانگی تھی، تو میری بارگاہ میں رویا تھا، راتوں کو گڑ گڑایا تھا، دامن پھیلا کے مانگتا رہا، میں تو عطا کر رہا تھا، تیرا دامن ہی چھوٹا پڑ گیا، تیری سوچ چھوٹی پڑ گئی، تیری فکر چھوٹی پڑ گئی۔ اے بندہ خدا تو دامن پھیلا، میں عطا کی حد نہ کر دوں تو پھر کہنا۔ سچی توبہ وہ ہوتی ہے، سچی توبہ وہ ہوتی ہے کہ جس توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ بندے کو یہ توفیق دے دے کہ وہ اس کی عبادت میں لگ جائے تو سمجھے اس کی توبہ قبول ہو گئی۔ یہ توبہ کی قبولیت کی نشانیاں، جس کو یہ موقع مل جائے کہ وہ نماز پہ نماز پڑھتا رہے، وہ جیسے ہی مؤذن پکارے تو دوڑ کر مسجد میں آ جائے تو سمجھیں اس کی توبہ رنگ لے آئی۔ ورنہ ہم تو یہ شب برات پہ نا چند لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں، کچھ لوگ گھر میں بیٹھے موبائل پکڑتے ہیں۔ اب میرا خیال میرا وہ گروپ بڑا بڑا، او قاری صاحب مجھے معاف کر دینا، اب میں نے آپ کو معاف کیا تو آپ مجھے معاف کر دیں۔ سوشل میڈیا بڑا پڑا امت مسلمہ کے لیے نا کہ سارے مجھے معاف کرتے۔ اچھا معافی کن سے مانگ رہے ہیں؟ جنہیں وہ جانتے ہی نہیں۔ معافی کن سے مانگی جا رہی ہے؟ جنہیں وہ جانتے ہی نہیں، جن سے ملاقات ہی نہیں۔ سوشل میڈیا یہی نا فیس بک پہ چڑھائی ہوئی ہے، میری سارے مسلمانوں سے گزارش ہے مجھے معاف کر دیں۔ وہ اللہ کے بندے معافی ان سے مانگ جس سے تیرا تعلق ہے، جس سے تیرا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ معافی مانگنی ہے تو اپنے ماں کے پاؤں پکڑ لیا، معافی مانگنی ہے تو باپ کے دامن کو پکڑ، بڑے بھائی کے پاس بیٹھ تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ معافی کیسے ہوتی ہے۔ وہ ان سے معافی مانگ رہا جو تجھے جانتے ہی نہیں، جنہیں تُو نے دیکھا ہی نہیں، جس سے تیری ملاقات ہی نہیں، ان سے معافی کیا؟ معافی مانگنی ہے تو اس رب ذوالجلال سے مانگ جس کی بارگاہ میں تو جھکا ہی نہیں، جس کے لیے تو نے قرآن پڑھا ہی نہیں، جو تو اس کے حکم کو توڑے، حکم عدل اتنی کی کہ جہنم کے قریب آ گیا، پھر بھی رب کی رحمت اتنی ہے کہ بندہ اس وقت بھی توبہ کر لے تو اللہ جنت کا راہی بنا دیتا ہے۔ توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اے اللہ کے بندو سچی ستھری توبہ کر لو۔ پھر ایسی توبہ کہ جس طرح تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جا سکتا، اس طرح توبہ کر کہ اس طرح گناہ سے دور ہو جا کہ دوبارہ تیرا گناہ کی طرف جانا محال ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں سچی توبہ۔ عزیزان گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے بندہ خدا، جب تجھے توبہ کا موقع ملے تو اس طرح توبہ کر کے رب راضی ہو جائے، جس طرح ہم دنیا کو راضی کرتے ہیں نا، کبھی ہم اپنے رب کو بھی راضی کرنے کی کوشش کریں۔ دنیا والے جتنا مرضی پاپڑ بیل لیں جلدی راضی نہیں ہوتے، وہ یار اتنا کریم ہے، تھوڑے سے آنسوؤں میں راضی ہو جاتا ہے۔ وہ بڑا ہی کریم ہے، وہ بڑا ہی پالنہار ہے۔ آپ اس کے بارگاہ میں دامن پھیلاؤ تو صحیح، مانگو تو صحیح۔ ہم بس شکوہ و شکایت کرتے ہیں۔ کبھی عزیزان گرامی قدر آپ دیکھیں، بارش ہو رہی ہو نا، مسلسل بارش ہو رہی ہو، اس میں آپ کوئی برتن کوئی پیالہ الٹا کر کے رکھ دیں اور 6 گھنٹے بعد جا کے اٹھائیں اور سیدھا کریں کہ تو یار اتنی بارش ہوئی تھی ابھی بھی اندر سے خشکی ہے، گیلا ہوا ہی نہیں، کیونکہ اس نے برتن ٹیڑھا کیا ہوا تھا، اس نے گیلا کہاں سے ہونا تھا؟ اس کا پہندہ ہی گیلا ہوا اور وہ پانی بہہ گیا۔ برتن کو سیدھا کر کے رکھ، بارش نہ بھی ہو، صبح کی جو اوس ہوتی ہے نا جسے ہم تریل بولتے ہیں، وہ بھی کام آ جاتی ہے، وہ بھی گیلا کر جاتی ہے۔ یہی ہے، اپنے دل کو تھوڑا سا سیدھا کر، تھوڑا سا بس سیدھا کر لے، باقی اللہ رب العزت مہربانیاں فرما دے گا، کرم کر دے گا۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت فضیل بن عیاض آپ کے بارے میں آتا ہے کہ اب جب سجدہ کرتے تھے نا، لوگ پوچھتے کہ کیسے پتا چلا سجدہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں سجدہ جب کرتا ہوں نا، جب تک چاروں کونوں سے مسجد کی آواز نہیں نہ آتی بندے معاف کر دیا، میں سجدے سے سر اٹھاتا ہی نہیں۔ اور تاریخ میں آتا جب وہ سجدہ کرتے تھے تو آواز آتی تھی کہ بندے معاف کر دیا رب نے، اب تو سر اٹھا لے، اب تو تیرے آنسوؤں سے دریے اور جائے نماز تر ہو گیا، اب سجدے سے سر، چاروں کونوں سے آوازیں آتی۔
وہ کریم اتنا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت حبیب اجمی رحمہ اللہ بڑے اللہ کے ولی گزرے، لیکن ولایت سے پہلے ایک بڑے گناہگار بھی تھے، سود کا کام کرتے تھے۔ حضرت حبیب اجمی کیا کام کرتے تھے؟ سود کا کام کرتے آتے۔ جب کوئی اس طرح کا پروگرام ہوتا، توبہ طائب کی کہتے میں توبہ کرتا، پھر دوبارہ وہی کام شروع، پھر موقع آیا پھر توبہ، پھر وہی کام شروع، پھر توبہ، کہتے اس طرح میں کرتا۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ یار سچی توبہ کرنی چاہیے، تو انہوں نے جو اپنا کاروبار کیا ہوا تھا اس کے سے کچھ گوشت خریدا، اپنے گھر والی کے پاس گئے کہ اس کو ذرا مجھے بنا کے دینا۔ تو آج میں نے نا حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس جانا ہے اور ان کے دامن میں بیٹھ کے توبہ کروں گا کہ اللہ میری توبہ کا گناہ نکال دے۔ اس کی گھر والی نے گوشت بنایا، جب گوشت بنایا تو ہنڈیا کو جب چولہے سے اتارا تو وہ گوشت جو تھا وہ خون میں تبدیل ہو گیا۔ کس میں تبدیل ہو گیا؟ خون میں۔ تو اب ان کی گھر والی کہتی ہیں کہ یہ تمہاری کرتوت ہے جو سامنے آ گئے، کہ یہ گوشت جو تو سود کی صورت میں کھا رہا ہے نا، یہ جو سود کی صورت میں یہ تو حرام کھا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا ہے یہ خون یہ ان لوگوں کا ہے جن کو تو نے سود کی وجہ سے پھنسا دیا، جن کا تو نے خون نچوڑا ہے، یہ وہ گوشت بن گیا۔ وہ بڑا دل میں ایک ٹھیس لگی، کہتے نہیں آج کے بعد یہ میں نے کام نہیں کرنا، آج کے بعد یہ کام نہیں کرنا۔ چل پڑے حسن بصری رحمہ اللہ ان کی طرف۔ چلتے راستے میں کچھ بچے آئے، کھیل رہے تھے۔ جب حبیب اجمی کو دیکھا کہتے ہیں پیچھے پیچھے ہو جاؤ، اور سودی بندہ آنڈا کہتے انہاں سایہ ساڑھے تے نہ پائے جائے، یہ سود خور آ رہا ہے، پیچھے ہو جاؤ پیچھے ہو جاؤ، سود خور آ گیا سود خور آ گیا۔ اللہ اکبر، وہ بڑا حیران ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے بھی میرے مجھ سے دور ہو گئے، وہ کمال ہو گیا، یہ بڑا ہی وہ روئے۔ پھر حسن بصری کے پاس گئے، جا کے سارا حال دل سنایا اور بڑا روئے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا کر کہ اللہ کی بارگاہ میں دامن پھیلا، وہ کریم ہے معاف کر دے گا، وہ بڑا ہی کریم ہے معاف کر دے گا۔ انہوں نے توبہ کی اور واپس چل دیے۔ جب راستے میں آئے نا انہی بچوں کے پاس سے گزرے۔ اب بچے کیا کر رہے ہیں؟ بچے پہلے کھیل رہے تھے، تو جب وہی حبیب اجمی پہلے گزرا تو کہا کہ سود خور آ گیا، اب گزرے تو کہتے ہو ایک بچہ کہتا دوسرے بچوں کو بھائی گرد نہ اڑانا، ڈش نہ اڑانا، اللہ کا ولی آ رہا ہے، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ میں کہتا میں حیران رہ گیا، پہلے بچہ کہہ رہا تھا سود خور آ گیا، اب وہی بچہ کہہ رہا اللہ کا ولی ہے۔ ان کے کپڑوں پہ کہیں گرد نہ پڑ جائے، کہیں ہم گناہگار نہ ہو جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جب میرے آیا کہ جب بندہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طرح وہ حضرت حبیب اجمی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک بعد میں ایک بڑے کمال کے یہ ولایت کے مقام پہ بیٹھے۔ تو عزیزان گرامی قدر جب بندہ توبہ کر لیتا نا سچے دل سے پھر رب معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ رات بھی توبہ کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے دور میں ایک بندہ شرابی، ان کو سزا بھی آپ نے 2 بار دی۔ آپ نے فرمایا کہ اب تو مجھے شراب کی صورت میں ملا نا تو اب تیرا جو ہے نا مکلا کما کروں گا، سزا دوں گا۔ تو انہوں نے کہا جناب شراب چھوڑ دیتا۔ ہوا ایسے کہ حضرت عمر فاروق کی عادت تھی، روٹین تھی، آپ گشت فرمایا کرتے تھے گلیوں میں کہ کوئی مشکل میں تو نہیں۔ تو جب وہ آپ گشت فرما دیتے تو ادھر سے وہ بندہ بھی شراب کی بوتل لیے اور سامنے حضرت عمر فاروق اب ادھر ادھر بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ اللہ اکبر، اب دل میں آیا تھا، شراب کی بوتل پیچھے کر لی، بارگاہ الہی میں عرض کی یا اللہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا، بس آج مجھے عمر سے بچا دے۔ اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم مجھے سے کیا چھپا رہے ہو؟ کہتے کچھ نہیں، شہد کی بوتل ہے۔ بعد نے لکھا کہ سرکہ، انہوں نے کہا سرکہ، بعد نے لکھا کہ نہیں انہوں نے کہا تھا شہد، جو بھی انہوں نے جملہ بولا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں سامنے کرو۔ جب وہ کیا جو اس نے بولا تھا وہ بن گیا، وہ بن گیا۔ اللہ اکبر۔ تو جب بندہ سچے دل سے
سچے دل سے پکارتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لیتا ہے، اور یہ رات رب کو راضی کرنے والی ہے۔ کھل کے رب سے مانگو یار، کھل کے رب سے مانگو، وہ عطا کرے، شرمانے والی بات ہی نہیں، کھل کے رب۔ بلکہ جہاں تک بزرگوں کا آتا ہے وہ مغرب کے بعد سے نوافل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم تو شب برات پہ تب آتے ہیں، وہ میسیج کر کے پوچھتے رہتے ہیں جناب تسبیح نماز کا وہ نہیں ہے، ہم تب آتے ہیں۔ بزرگان دین ہے کہ وہ مسجد میں اگر محافل کی صورت میں نہیں بیٹھے، یہ محافل کی صورت بھی اس لیے بنائی گئی تاکہ یہ گھروں میں گناہوں سے بچ جائیں، جو چے جائے کہ فضول گفتگو میں محو ہونا، یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، تلاوت سنیں، نعتیں سنیں، بیانات سنیں، اس وجہ سے محافل سجائی جاتی ہیں۔ ورنہ بندہ گھروں میں بھی بیٹھا ذکر کرے، وہ کریم اتنا ہے کرم کاری دیتا، وہ بڑا ہی کریم ہے۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے اللہ کے بندو سچی توبہ کر لو۔ کون سی توبہ کر لو؟ سچی توبہ کر لو۔ جب تم سچی توبہ کرو گے تو رب فرماتا ہے عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تعالیٰ پھر اتنا کریم ہے وہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ یہ رب فرما رہا ہے ان یکفر عنکم سیئاتکم، جتنے بھی تمہارے پلڑے میں گناہ ہیں جب تم توبہ کرو گے اللہ سارے معاف فرما دے گا، ساری مٹا دے گا۔ بعض روایات میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا، صرف مٹائے گا ہی نہیں بلکہ ان کی گناہوں کی تعداد کے برابر اللہ پاک نیکیاں بڑھا دے گا، وہ اتنا کریم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والو سچے دل سے توبہ کر لو۔ عزیزان گرامی قدر، جب کسی کو راضی کیا جاتا ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے نا، دل قرار پاتا ہے، چین پاتا ہے۔ اور جب کوئی بچھڑا ہوا بندہ ملتا ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ ایک ماں کا بیٹا، والدین کا بیٹا جدا ہوا، اسے 10 سال بعد ملا، کتنی خوشی ہوئی کہ جناب آنسو ہی نہیں اس کے رک پاتے، اتنی خوشی کہ اتنے عرصے بعد مجھے ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے، جب بندہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے، جتنی خوشی ہو والدین کو ہی نا بچھڑی ہوئی اولاد کو مل کر، اس سے کہیں زیادہ رب خوش ہوتا ہے جب اس کا بندہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ اللہ توبہ بندہ مانگ رہا ہے اور بندے نے جہنم سے بچنا ہے، لیکن رب خوش ہوتا ہے کہ میرے عذاب سے بچ گیا، میرے نبی کا امتی تھا، میرے قہر و عذاب سے بچ گیا، تو رب اتنا خوش ہوتا ہے جتنا وہ والدین بچھڑی اولاد کو مل کر خوش ہوتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ رب خوش ہوتا ہے جب بندہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اور عزیزان گرامی قدر، جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نصف شعبان، صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کے لیے مثال دی، ہمیں سمجھانے کے لیے مثال دی۔ اس وقت بنی قلب ایک قبیلہ تھا جو بکریاں جس کے پاس تعداد کے لحاظ سے سب سے زیادہ ہوتی، اس وقت تعداد کے لحاظ سے سب سے زیادہ ہوتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں سمجھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی شب کو بنی قلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر گناہ گاروں کو معاف فرما دیتا، گناہ گاروں کو معاف فرما دیتا۔ یہ صحابہ کو سمجھانے کے لیے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں ہم اپنے سر کے بال ہی پکڑ لیں، سر کے بال تو کتنے کا، جتنے بھی ہمارے ہاتھ میں آئیں گے ہم ان کی کاؤنٹنگ نہیں کر سکتے، ان کی کاؤنٹنگ نہیں کر سکتے۔ تو بکریوں کا تو جسم بھی بالوں سے بھرا ہوتا ہے، وہ شمار ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کا مطلب جب بال شمار نہیں ہو سکتے تو اللہ کی رحمتیں بھی شمار نہیں ہو سکتی، اتنے گناہ گاروں کو معاف۔ تو دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ میرا نام بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائے، میرا نام بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائے جس کو تو آج کی رات بخشنے والا ہے، آج کی رات بخشنے والا ہے۔ اور یہ آڈٹ ہے 1 سال کا، 1 سال کا آڈٹ ہے جو سابقہ گناہ ہوئے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ اتنے روزے رکھتے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے ذالک شہر یغفل الناس عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لوگ اس سے بڑی غفلت میں ہیں، حالانکہ یہ اللہ کے بڑا کرم والا مہینہ ہے۔ ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین،
اس میں اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں. فَأُحِبَّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي، میں پسند کرتا ہوں جب میرا اعمال نامہ اٹھایا جائے. وَأَنَا صَائِمٌ، میں اس حالت میں ہوں کہ میں نے روزہ رکھا ہوا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن نسائی کی حدیث مبارکہ ہے یہ. تو یہ ہمیں کوشش کریں اس میں زیادہ روزے رکھیں، قرآن کی تلاوت زیادہ کریں، اور خوب اللہ کی بارگاہ میں روئیں، گر گڑائیں، دامن پھیلائیں. وہ بڑا کریم ہے، معاف کر دے گا. اس لیے رب کریم نے ارشاد فرمایا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگو سچی توبہ کر لو. جب تم سچی توبہ کر لو گے، عسا قریب ہے کہ اللہ رب العزت یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تعالیٰ تمہارے جو گناہ ہیں ان کو مٹا دے گا، ختم کر دے گا. رب کریم کی بارگاہ میں التجا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو پڑھے اور سنے پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.